یہ جو ہر وقت پھر ایمانی کیفیت میں رہتا ہے، پھر وہ سوتے جاگتے بھی ایمانی کیفیت ہی میں چل رہا ہوتا ہے۔ 2005 کی بات ہے، سبی اجتماع پہ گئے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تکلیف تھی ان کو کمر میں، لیکن وہ گاڑی میں لیٹ کر جو ہے پھر بھی چلے گئے۔ تکلیف تو دینی کام کے لیے کوئی عذر نہیں تھا حاجی صاحب کے یہاں، تو وہاں گئے تو بڑے مشکل سے ان کو کچھ کرایا، کچھ دوائی شوائی لگائی، کچھ ورزش کرایا، تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ سفر میں تکلیف میں تھے، وہاں سو گئے۔ صبح فجر کے بعد بیان بھی ان کا تھا۔ اب رات بھر میں بیٹھا رہا کہ شاید کوئی تکلیف کی وجہ سے اٹھے، پکڑ کے لے کے جانا ہو استنجے کے لیے، اس کے لیے، لیکن حاجی صاحب کو اللہ نے ایسا وہ کیا کہ بڑے اطمینان سے سوتے رہے، اور سوتے ہوئے ساری رات بیان کرتے رہے۔ جب آدمی دن میں جو بولتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خواب میں بھی وہی بلواتے رہتے۔ پورے گھڑی دیکھ کر 1.25 گھنٹے پوری انہوں نے اپنے فجر کا بیان جو ہے وہ رات ہی کو پورا کر لیا۔ جب صبح تہجد میں اٹھے تو تہجد وغیرہ پڑھ کے کہنے لگے چلو چاند چلتے ہیں ممبر پہ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی بیان ہے۔ میں نے کہا بیان تو رات کو آپ کر چکے۔ میں نے کہا رات میں نے خود سارا بیان بتا دیتا ہوں آپ نے کیا بیان کیا۔ رات کے کوئی 1:30-2 بج رہے تھے، حاجی صاحب ذکر کر رہے تھے۔ صبح بیان بھی ان کا فجر کے بعد کا بیان طے شدہ ہے۔ میں گیا، تسبیح پکڑ لی میں نے کہا باقی ذکر ہم خود پورا کر لیں گے، آپ سو جائیں۔ آپ کوئی بات صبح پھر بیان میں آپ جو ہے آنکھ آپ کی جھپکے گی، آپ تو خیر سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ذکر کی آواز آ رہی، پھر تسبیح لے کے مجھے غصہ آیا، میں نے کہا لگتا پھر تسبیح اٹھا لی انہوں نے۔ میں جب گیا تو دیکھا نہیں، تسبیح تو جہاں میں رکھ کر آیا تھا وہی ہے، اور حاجی صاحب تو سو رہے ہیں۔ لیکن سوتے ہوئے جو سانس لے رہے تھے، اس سانس میں سے اللہ کی صدا نکل رہی تھی۔ اللہ تو دور سے بیٹھنے والا سمجھ رہا تھا کہ اللہ 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 کر رہے ہیں۔ جب جاگتے ہوئے آدمی اللہ اللہ بولتا ہے تو اللہ پھر سوتے ہوئے بھی اللہ ہی اللہ کہلواتا ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کیا شان، کیا عزت، کیا افتخار اور کیا مقام اور مرتبے کی وقت کا وقت ہوگا جب اللہ جل جلالہ خود پکاریں گے این امت محمد، کہاں ہے امت محمد؟ اولین اور آخرین کے بیچ میں سے امت محمد کو کھڑا کیا جائے گا، آؤ انبیاء کے لیے گواہی دو۔ جو پہلے انبیاء گزر گئے ان کی گواہی دو، آ کر آؤ آ جاؤ امت محمد۔ کیا عزت کی بات ہے۔ لیکن امت محمد نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ امت محمد کہنے لگی میں تو تاجر ہوں، میں تو زمیندار ہوں، میں تو ملازم ہوں، میں فوجی ہوں، میں پولیس والا ہوں، میں سیاستدان ہوں، میں وزیر ہوں، میں صدر ہوں۔ اسی شان میں امتی ہونے کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی نسبت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے صاحب جا رہے تھے سربراہ کسی ملک میں، حاجی صاحب نے فرمایا اپنے آپ کو پاکستان کا سربراہ سمجھ کر مت جاؤ، اپنی قیمت گھٹا دو گے تم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھ کر جاؤ، حضور کی محنت کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھ کر جاؤ، تو تیرے جانے اور تیرے بول کے ایک ایک لفظ کا اثر سارے عالم پہ پڑے۔ سیاسی بن کر مت جاؤ، ملک کا صدر، وزیر اعظم، وزیر بن کر مت جاؤ، امتی بن کر جاؤ۔
ایک ملک کے سفیر آئے، آ کر کہنے لگے کہ جی میں فلاں ملک کی طرف سے سفیر ہوں۔ حضرت نے کہا مت کہو سفیر اپنے آپ کو، امتی ہو تم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، اپنی قیمت گھٹاتے سفیر کہاں امتی ہونا، اور کہاں ایک سفیر۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بولا کہ جی میں فلاں ملک کی طرف سے یہاں سفیر، ارے مت کہو سفیر اپنے آپ، امتی ہو تم۔ تیسری دفعہ جب ڈانٹ پڑی تو بولنے لگا کہ جی میں امتی ہوں۔ 3 دفعہ کے ڈانٹ کے بعد اندر سے آواز نکلی کہ میں امتی ہوں۔ ہمارے اندر سے تو ہر وقت یہی آواز نکلتی، میں وزیر ہوں، میں صدر ہوں، میں ڈائریکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں تاجر ہوں، میں صنعت کار ہوں، میں زمیندار ہوں۔ ہمارے اندر کی تو آواز ہی یہی ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ہم امتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جس کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے تمام امتوں میں سے چھانٹا ہے، چنا ہے، پسند کیا ہے، انتخاب کیا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کی پیاری امت ہے۔ اللہ کو اپنے نبی سے جیسے پیار ہے، اس کی امت سے بھی پیار ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات سے جو آواز لگوائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہونے کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت سے اللہ نے وہی آواز لگوائی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ آپ کہہ دیں میرا راستہ یہ ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت، یقین، سمجھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ بلاتا ہوں، میرا بھی یہی کام ہے، اور جس نے میری اتباع کی ہے، آمن بھی، جو مجھ پر ایمان لے آیا، اس کا بھی یہی کام ہے۔ چاہے وزیر ہے، چاہے صدر ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے مسکین ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، امریکی ہے، افریقی ہے، ایشیائی ہے، چینی ہے، روسی ہے، ہندی ہے، پاکستانی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، پنجابی ہے، عربی ہے، عجمی ہے، جس نے اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے نبی کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، اس کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے۔